السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کے طور پر بڑے ہوئے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ فرعون یعقوب علیہ السلام کے عقیدت مندوں سے بہت برا سلوک کرتا تھا۔ یہ عقیدت مند اسرائیل کی اولادوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہیں غلاموں کی طرح رکھا جاتا، ان سے کم مزدوری پر کام لیا جاتا اور کبھی کبھار تو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ فرعون چاہتا تھا کہ اسرائیلی صرف اس کا حکم مانیں اور اس کے خدا کی عبادت کریں۔ اسی طرح مصر میں بہت سارے بادشاہ آئے اور انہوں نے خود کو ہی خدا مانا یا پھر خدا کا پیغمبر۔ کئی برس بیت گئے اور برہم فرعون کو فرعون کہا جانے لگا۔ وہ اسرائیلیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اسرائیلیوں کو سزا دینے کا وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ریاست میں ان لوگوں کی ترقی دیکھ کر بہت نفرت کرتا تھا۔ ایک رات جب فرعون سو رہا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا آگ کا گولا آسمان سے نیچے آیا اور اس نے پورے شہر کو جلا ڈالا۔ آگ نے مصر کے لوگوں کو تباہ کر دیا لیکن اسرائیلیوں کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے اپنے خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا اگلے دن اس نے وائزوں اور جادوگروں کو بلایا۔ پھر اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ وائز نے اس سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلیوں کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور مصر کے لوگ اس لڑکے کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ فرعون غصے سے بھر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسرائیلیوں کے یہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعبیر کی گئی اور سپاہیوں نے اسرائیلیوں کے یہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ یہی وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک غریب اسرائیلی خاندان میں ہوئی۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جن کا نام ہارون علیہ السلام تھا اور ان کی ایک بہن بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ وہ انہیں ٹوکری میں رکھیں اور اسے نیل ندی میں بہا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہوں نے ایک بہتی ہوئی ندی میں چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت غمزدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب تک اللہ نے ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا ہے اور آگے بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ٹوکری دور بہہ گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا پیچھا کرنے کو کہا اور یہ بتانے کو کہا کہ ان کا بیٹا محفوظ ہے۔ ٹوکری دریا میں لمبے وقت تک بہتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کا پیچھا کرتے رہے جیسا کہ ان کا ماں نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ٹوکری کی رہنمائی کر رہے تھے، یعنی ٹوکری کی حفاظت۔ کچھ وقت نیل ندی میں بہنے کے بعد وہ ٹوکری ایک پتلی دھار کی طرف ہو لی۔ اس دھار میں فرعون کی بیوی غسل کر رہی تھی۔ جب اس نے وہ ٹوکری دیکھی تو اپنے کنیزوں سے اسے کنارے پر لانے کو کہا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اسے اس پر پیار ابھر آیا۔ فرعون کی بیوی فرعون سے بہت الگ تھی۔ وہ ایک یقین پسند اور رحم دل عورت تھی۔ وہ ایک بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا اور چومنے لگی۔ بیگم کو ایک بچے کو پیار کرتا دیکھ فرعون حیرت میں پڑ گیا
اس کی بیگم خوشی سے رو رہی تھی اور ایسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بچہ رکھنے دو، یہ ہمارا بیٹا ہوگا، اس نے اپنے شوہر سے التجا کی۔ فرعون اس کی بات ٹال نہیں سکا اور انہوں نے بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ وقت بعد بچے کو بھوک لگنے لگی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ کی بیگم نے تب کچھ دائیوں کو اسے دودھ پلانے کے لیے بلایا، لیکن بچے نے ان میں سے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، اور پھر سپاہی اس کی بہن کو بادشاہ کی بیگم کے پاس لے کر آئے۔ یہ لڑکی ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی، انہوں نے بتایا۔ بہن نے جواب دیا، میں تو بس یوں ہی ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بھائی کو روتے دیکھا تو اسے فکر ہوئی اور اس نے اگل ہی دیا، میں کسی کو جانتی ہوں جو اسے دودھ پلا سکتا ہے۔ بیگم صاحبہ راضی ہو گئی اور انہوں نے سپاہیوں کے ساتھ اس عورت کو لانے کا حکم دیا جس عورت کی وہ لڑکی بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس عورت کو لے آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں اپنے قریب لیا، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون یہ سب دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے پوچھا، تم ہو کون؟ یہ بچہ کسی اور کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا، پر تمہارا دودھ کیسے پیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ جانتی تھی کہ اگر وہ سچائی بتائیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے کہا، میرا دودھ میٹھا اور خوشبودار ہے، اس لیے کوئی بچہ انکار نہیں کرتا۔ ان کے جواب نے فرعون کو مطمئن کر دیا اور انہیں آیا کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں ایک شہزادے کی طرح بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھی صحت، طاقت، علم اور عقل مندی سے نوازا تھا۔ وہ رحم دل تھے، لہٰذا ان کے پاس کمزور اور ستائے ہوئے لوگ اکثر مدد مانگنے آتے۔ ایک دن شہر میں ٹہلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مصر کا ایک سپاہی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ جب اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا تو وہ مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بیچارے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور سپاہی سے ظلم بند کرنے کو کہا۔ سپاہی نے رعب جماتے ہوئے ان سے ان کے بارے میں پوچھا اور کچھ ایسا کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سپاہی کو زور سے مکہ مارا جس سے وہ وہیں گر گیا۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کیا تو ان کے ماتھے سے ٹھنڈا پسینہ چھوٹنے لگا۔ انہوں نے خود سے کہا کہ شیطان کا کام ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ جب تک کسی پر مقدمہ نہ چلایا جائے، وہ مجرم ثابت نہ ہو، اسے مارنا غلط ہے۔ وہ وہیں سجدے میں آ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، میں نے اپنے روح کے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے معاف کریں۔ اگلے دن انہوں نے اسی اسرائیلی آدمی کو ایک اور آدمی کے ساتھ جھگڑتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کمزور انسان کی مدد کی اور کہا، لگتا ہے تم روز کسی نہ کسی سے لڑتے رہتے ہو، اور بولا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے مت ماریے جیسا کہ کل آپ نے اس سپاہی کو مارا۔ اس اسرائیلی کے ساتھ جو مصر کا آدمی لڑ رہا تھا، اس نے یہ پوری بات سن لی اور جا کر شاہی افسروں کو بتا دیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں چہل قدمی کر رہے تھے تو ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا، موسیٰ، سپاہی تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں، وقت رہتے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر میں قتل کی سزا موت ہے، لہٰذا انہوں نے مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی میں مصر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کپڑے بھی نہیں بدلے۔ وہ سفر کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی اور نہ کوئی کارواں۔
جیسے ہی انہیں آگاہ کیا گیا انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلی قسط۔ آگے کیا ہوا ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے، پلیز کامنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نیکسٹ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔